اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی آیات میں مسلمانوں سے اس مختصر خطاب کے بعد اب روح سخن پھر اصلی موضوع پر لوٹ آتا ہے، یعنی تحویل قبلہ کی طرف۔ بات وہی ہے کہ اہل کتاب اس کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ حق ہے جس کا اظہار قرآن مجید کرتا ہے اور جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس یقینی علم کے باوجود اس حق کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا پرست نہیں بلکہ نفس پرست ہیں۔ الذین، بے شک وہ لوگ، آتیناہم، ہم نے ان کو دی، الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ اس مقام کو یعنی کہ جسے قبلہ بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ اس کو کس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس کو حق کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، پھر بھی اسے چھپاتے ہیں۔ اب اسے با محاورہ سنیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کا گروہ ہے، کہ انہیں پتہ ہے کہ پہلے تحویل قبلہ کدھر تھا اور اب جو ہے بدل کے کدھر کر دیا گیا ہے، پھر اس بات کو وہ پہچانتے ہوئے اسے چھپاتے ہیں اپنے خواہشات نفس کی وجہ سے۔ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ اپنے نفس کے بندے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، قرآن مجید کو اس طرح پہچانو جیسے ایک بھری بھیڑ میں انسان اپنے بچے کو فٹافٹ پہچان لیتا ہے۔ جس کا بچہ ہے وہ بھری بھیڑ میں اپنے ایک بچے کو، دو بچوں کو پہچان لے گا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اپنے بچوں کو پہچاننا علم و معرفت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ عربی زبان میں یہ مثال ایک ایسے مقام اور ایسے واقعے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو یقینی ہو اور اس کے علم و معرفت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ ان کو سچائی کا یقینی علم ہو چکا ہے۔ تحویل قبلے کا حکم بھی اسی عالمگیر سچائی کا ایک حصہ ہے، اور پھر بھی وہ اس سچائی کو چھپاتے ہیں جو یقینی علم کے طور پر انہیں حاصل ہے۔ تو پھر مومنین کے لیے درست راہ عمل یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے جھوٹ اور دھوکہ بازیوں سے ہرگز متاثر نہ ہو۔ ان کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ ان یہودیوں سے کوئی چیز اخذ کریں جنہیں حقیقت کا علم ہے، اور پھر بھی وہ اسے چھپاتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو حقیقت کا علم ہونے کے باوجود وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ وہ خود اپنے دین کے اس حصے کا بھی انکار کر دیتے ہیں جسے مسلمانوں کے رسول امین وحی کے صورت میں پیش کریں۔ یہ سب کچھ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ محض تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے سلسلے میں بیان کے بعد اب روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف ہو جاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ ایک قطعی امر حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس نہ تم ہو جانا، من الممترین، پہلے شک کرنے والے۔ با محاورہ سنیں، یہ ایک قطعی امر حق ہے
جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی شک کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر کیوں مخاطب کر کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ اے مسلمانوں، چاہے تم موجودہ ہو یا اس وقت کے دور کے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے یا اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ یہودیوں کے خرافات سے متاثر ہو کر اپنے دینی معاملات میں یہودیوں کے باطل عقائد اور دھوکوں اور جھوٹ بولنے سے متاثر ہو کر اپنا ایمان نہ گما چھوڑنا، تم نے بالاولیٰ اسی کی پیروی کرنی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے لے کے آئے۔ تو یہاں ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہود و نصارہ اب بھی اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ سید قطب شہید اپنی کتاب فی ظلال القرآن میں فرما رہے ہیں، میں کہوں گا کہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذرا اس تنبیہ پر کان دھریں۔ آج ہم ایسی نادانی میں مبتلا ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم اپنے دینی معاملات میں بھی یہود و نصارہ اور اشتراکی ملحدین سے یہ ہدایت طلب کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ ہدایت جو ہے قرآن کو دیکھیے، اس کی آیات کو، اور آیت کو آیت ہی کے ساتھ تشریح کر کے دیکھیے۔ اگلی آیت پہلی آیات کی تشریح کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس آیات میں ہمیں جو عمل ملا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں اور ان کے دھوکے بازیوں سے اپنی پناہ میں لے لے اور ہم قرآن ہی کو فالو کریں، قرآن ہی پر عمل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔